بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور جنگل بیابان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت کرنا جائز نہیں ہے، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا اور اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پیتا اور سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تب میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر وہاں کے لوگوں پر اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی، تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس کو پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس عبد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر جنگل بیابان میں آ کر بیٹھ گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا، مگر آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں اور تیری روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور رعایت کے باوجود کہہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے حالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل نہ کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پہ اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم سے اسے جہنم کی تپش ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا، پیاس پیاس پکارنے لگا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم اس کا کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد بھاگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ نیچے ہٹا گیا اور آواز آئی، پانی تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، مجھے پانی پلا دے، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی حاصل عبادت ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نفقہ شامل نہیں ہے۔ اس نے اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لے آؤ۔ پھر انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب تو نے 500 سال کی عبادت تو پانی کے ایک کٹورے کے بدلے دے دی، مگر دنیا میں تو 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ انار کا جو درخت
लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे पैदा कर दी हवा की जितनी सांसें ली है उसका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। उसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितनी रोजे और कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है, उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे हिम्मत दी व ताकत अता फरमाई है। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया, आज उसका बदला चाहता है। तूने जो कुछ किया हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती है। अमल की तो ये कदरो कीमत है कि 500 साल इबादत करे और एक कटोरा पानी पी ले। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़ये में यह नसीहत पोशीदा है कि इंसान की अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमाई। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह की फजल का आलम इंसान का नेक अमाल है। इंसान का नेक अमाल उस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।